اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا محمد۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف۔ ہم کہاں پہنچے ہیں؟ یعنی سورہ یوسف میں ہمارا سبق وہاں پہنچا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام خزائن کی چابی دے دی گئی، یعنی جتنی ان کی جو معیشت تھی اس سب کا نگران، اس سب کا وزیر حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیا گیا، اور وہی سب سے اہم ہوتا ہے۔ گویا یہ سمجھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت دے دی گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اس غلے کی مینجمنٹ پر مامور ہیں۔ تو 7 سال پہلے جو خوشحالی کے سال تھے، جس میں خوب بارش برسی تھی، آپ نے بہت زمینیں کاشت کروائیں، کسانوں کو سہولیات دیں، اور صرف ضرورت کا غلہ لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے دیا، اور باقی خوشوں میں گوداموں میں محفوظ کروا دیا تاکہ ضرورت کے وقت وہ کام آئے۔ یعنی ہنگامی حالات کے لیے اس غلے کو کیا کیا؟ ذخیرہ کیا، اور لوگوں کو صرف حسب ضرورت دیا۔ جب پھر وہ 7 خوشحالی کے سال گزر گئے، اس میں اتنی لوگوں نے زمینیں کاشت کی، اتنا اناج بویا، تو پتہ چلا کہ کاشت والی زمین، زرعی زمین کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ زرعی زمینوں پر سوسائٹیز نہیں بنانی چاہیے، لوگ رہیں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ تو یہ بھی ایک پوری ملک کو چلانے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ جو بھی آپ کی یعنی جو آپ کے اخراجات ہیں ان کو آپ کو اس طرح کنٹرول کرنے چاہیے کہ اخراجات کبھی بھی اپنی حد سے تجاوز نہیں ہونے چاہیے، ورنہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ پریشانی ہوتی ہے۔ لہٰذا سب چیزوں کو، یا پھر یہ کہ وہ فضول کاموں میں خرچ نہیں ہونے چاہیے تاکہ وہ صحیح کاموں پر خرچ ہو کر آپ کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے، پیسہ کمانا کمال نہیں ہے، پیسے کو ٹیکنک کے ساتھ، صحیح تدبیر اور اچھی حکمت کے ساتھ استعمال کرنا کمال ہے کہ بندہ اس سے اپنی دنیا بھی اچھی کرے اور آخرت بھی اچھی کرے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام معاملات میں ایسی مہارت رکھتے تھے کہ آپ نے ان 7 سالوں میں جب خوب غلہ کاشت ہوا، اس کو ضرورت کے مطابق لوگوں کو دیا، اور اس کے بعد اتنی ملک میں معاشی خوشحالی آئی، اتنا ملک میں سیاسی استحکام ہوا، اور ملک کے لوگ بھی کیا ہوئے؟ خوشحال ہوئے۔ اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑا گر ہے، کیا؟ دولت کو کس طرح مفید اور نفع بخش مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دولت کو کس طرح مفید اور نفع بخش مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح ناجائز اور بے مقصد مصارف سے بچایا جا سکتا ہے۔ مصارف کسے کہتے ہیں؟ خرچ کرنے کی جگہ۔ دولت کو کس طرح مفید اور نفع بخش مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح ناجائز اور بے مقصد مصارف سے بچایا جا سکتا ہے۔ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورت تدبیر، حقیقت شناسی، حسن انتظام، بہترین مینجمنٹ اور بہترین معاملات لے کے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سب کو مینج کیا، اب ظاہر ہے جب پوری خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں آ گئی تھی، گویا آپ کو ساری بادشاہت ہی مل گئی تھی۔ پھر جب معاشی یعنی قحط سالی کے ایام آئے، تو اب قحط سالی وہ ایسی تھی کہ صرف مصر میں نہیں تھی بلکہ پوری
زمین پہ قحط سالی تھی کیونکہ بارشیں برس نہیں رہی تھیں، کہیں پہ غلہ اگ نہیں رہا تھا، تو لوگ پریشان تھے۔ اس لیے مصر کے لوگ بھی پریشان تھے اور جو مصر کے ارد گرد کے لوگ تھے وہ بھی پریشان تھے۔ اب جب ہر طرف قحط سالی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ گندم، وہ اناج جو خوشوں میں رکھی تھی، اس کو لوگوں کو مناسب مقدار میں دینا شروع کیا، لیکن اس کو بھی اس طرح نہیں دیا کہ آپ نے خوب ایسے دیا کہ دیں کہ لوگ ضائع کریں اور دوسرے لوگوں کا استحصال کریں، نہیں، اس کو بھی آپ نے کتنے طریقے سے دیا کہ اپنے ملک کے لوگوں کو انتہائی تدبیر کے ساتھ احسن طریقے سے دیا، اور باقی جو ممالک کے لوگ تھے ان کو آپ نے قیمتاً دیا، تاکہ جب وہ قیمتاً لے کے جائیں گے، مناسب قیمت غلے کی دیں گے، تو وہ ایک ہی شخص کوئی بھی ذخیرہ نہیں کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ قیمت لے رہا ہے نا، قیمت تو دینی پڑے گی اس کو۔ دوسرے یہ کہ ہر ایک کو آپ نے صرف ضرورت کے لحاظ سے دیا، کسی کو بھی ایکسٹرا نہیں دیا، ایک لمٹ بنائی کہ اگر فلاں شخص آئے گا تو ہر فرد کا اتنا غلہ ہے، تو اس طرح آپ نے ان کو دیا۔ اب جب وہ کنعان، یعنی جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو آبائی گھر تھا، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے، وہاں بھی قحط سالی تھی، تو جہاں دنیا کے دوسری زمین سے لوگ آ رہے تھے، وہیں سے کنعان سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ غلہ لینے کے لیے مصر آیا، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شاہانہ لباس میں ملبوس، خوبصورت کرسی پر بیٹھا، جس کے حکم کی تعمیل کے لیے سینکڑوں ہزاروں ملازم ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، یہ وہی ننھا یوسف ہے جس کو انہوں نے تاریک کنویں میں ڈالا تھا، اور پھر صرف تھوڑے سے پیسوں میں قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، یہ ادھر ان کا گمان بھی نہیں گیا۔ تو جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے وجاء اخوۃ یوسف، اور جب آئے بھائی یوسف کے، فدخلوا علیہ، اور وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، فعرفہم، تو آپ نے انہیں پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ آپ کو پہچان نہ سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب آپ نے کر دیا ان کے لیے خوراک کا سامان، قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ائتونی بِأَخٍ لَکُم مِّن أَبِیکُم، تم اپنے بھائی والا، جو تمہارا باپ کی طرف سے جو بھائی ہے، اس کو میرے پاس لانا۔ آپ نے ان سے بڑی محبت کا سلوک کیا، اتنا آپ نے ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیا، ان سے ایسے بات چیت کی، گفتگو فرمائی، ان سے ان کے گھر کے حالات پوچھے، ان کے معاشی رزق کے حالات پوچھے، تو پتہ چلا وہ بہت معاشی طور پر تنگی میں ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے ہم خوب کماتے ہیں اور ہم جتھا ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کو اسی بات کی ایک تکلیف تھی۔ اب یہ اسی یوسف کے پاس کھڑے ہو کر اپنے لیے غلہ لے رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوب ان سے حالات پتہ کیے، گھر میں کتنے افراد ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے، وہاں کی صورتحال کیسی ہے، اس طرح کر کے آپ نے ان سے ساری باتیں ان سے لیں، ان کا انٹرویو لیا۔ پھر جب انہوں نے ظاہر ہے اس میں بتایا کہ ہمارا ایک بھائی ہے جو ابھی گھر پر ہے باپ کے ساتھ، اور وہ باپ کی طرف سے ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی اس دفعہ تمہارے بھائی کا غلہ تمہیں دے رہا ہوں، لیکن آئندہ جب تمہیں اپنے بھائی کا غلہ لینا ہوگا، اس کو ساتھ لے کر آنا، اس کو لائے بغیر تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ، اور اگر اسے تم نہ لائے میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو کوئی پیمانہ نہیں تمہارے لیے، عندی میرے پاس، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور پھر نہ تم میرے پاس آ سکو گے۔ قالوا، بولے، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ، ہم ضرور مطالبہ کریں گے اس کے بھیجنے کا، اباہ، اس کے باپ سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ اب تو صحیح بات کے لیے کرنا تھا، اب اپنی بات میں بھی سچے تھے کہ واقعی اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے ان بھائی کو لے کر آتے، غلہ ملتا، ساری باتیں بھی ٹھیک تھیں، لیکن چونکہ ایک دفعہ اپنا اعتماد کھو چکے،
اس لیے اب صحیح بات کو بھی منوانا کیا تھا ان کے لیے مشکل تھا، کیونکہ ایک دفعہ وہ دھوکہ کر کے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو تو ساتھ لے جا چکے تھے اور انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ یعنی خیانت کی سمجھیں. اب بولے کہ ہم ضرور ایسا کریں گے. آپ نے کیا کیا؟ ان پہ مزید احسان فرمایا. وقال لفتیانہم، اور اپنے غلاموں سے فرمایا اجعلوا، رکھ دو، اجعلوا رکھ دو فعل امر، بضاعتہم، ان کا سامان، ان کی پونجی رکھ دو، فی رحالہم، ان کی اناج کی بوریوں میں، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اسے پہچان لیں. جب وہ یہ دیکھیں کہ واہ بادشاہ نے غلہ بھی دے دیا، قیمت بھی واپس کر دی، تو وہ بادشاہ سے محبت کرنے لگ جائیں. بندہ احسان کا ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے اسی پہ مر مٹتا ہے. تو انہوں نے چاہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ یہ دوبارہ میرے پاس آئیں. تو آپ نے احساناً کیا کیا؟ ان کا سامان بھی، ان کا یعنی جو رقم روپیہ تھا وہ بھی اسی میں رکھ دیا. اذن قلبوا الی اہلہم، جب وہ جائیں اپنے گھر والوں کے پاس، لعلہم یرجعون، پھر شاید وہ لوٹ آئیں. جب وہ اتنا احسان دیکھیں وہ لوٹ آئیں. اب ہوا بھی یہی کہ جب وہ اپنے وطن پہنچے، وہ تو اپنے ابو کے پاس بیٹھ کر جو اس بادشاہ کی تعریفیں کریں. وہ کون تھے بادشاہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام. کیا منظر ہے! ان کے تو زبانوں پہ جاری ہو گیا، اتنا کریم النفس بادشاہ، ایسا اچھا بادشاہ، ایسا سخی بادشاہ، محبت سے ہم سے ساری باتیں پوچھیں، ہمارے گھر والوں کی خیریت پوچھی، اور پھر ہمیں محبت بھری گفتگو کی، غلہ دیا اور قیمت بھی واپس دے دی. اب وہ جب غلہ ختم ہونے پر آیا تو وہ بار بار اپنے باپ سے کہنے لگے کہ اس کریم النفس بادشاہ نے، اللہ اللہ، اب حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ نے ایک موقع اب یہ لے آیا اللہ تعالیٰ کہ وہی یوسف جس کی مخالفت کے لیے یہ کھڑے رہتے تھے، حد درجہ جس کی مخالفت کرتے تھے، اللہ کی شان دیکھو، اسی یوسف کی اللہ تعالیٰ ان سے کیا کروا رہا ہے؟ عزت، تعریفیں کروا رہا ہے. اب یہ اپنے باپ کے پاس بیٹھے ہیں، خوب تعریفیں کریں، دیکھیں آپ ان کو بھیج دیں، ہمارے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ بہت کریم النفس حاکم ہیں، اس نے ہمیں تاکید کی ہے کہ اب جب تم آؤ تو بھائی کو ساتھ لانا، تو ان کا غلہ دوں گا، تو آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں. اب وہ خوب حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریفیں کریں. فلما رجعوا الی ابیہم، جب واپس لوٹے اپنے باپ کے پاس، قالو، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے باپ، منع منا الکیل، روک دیا گیا ہے ہم سے غلہ، فارسل معنا اخانا، آپ نوازش کریے نا، مہربانی کریے، بھیج دیے ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم غلہ لا سکیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم یقیناً اس کی نگہبانی کریں گے. ہاں ہاں ہاں، ایک دفعہ اپنا جھوٹ کر کے اعتماد خراب کروایا، اب سچی بات کو منوانا بھی مشکل ہو گیا. اب واقعی نگہبانی کرنی تھی، کیونکہ بھائی اب تو نگہبانی اس لیے کرنی تھی کہ اس بھائی سے غلہ، ایک اونٹ کا غلہ اضافی ملنا تھا، اور اس وقت ایک اونٹ کا غلہ ملنا کوئی معمولی بات تھوڑی تھی. وہ تو اتنی دور جا رہے تھے غلہ لینے، تو ایک اونٹ کا غلہ ان کو ملنا تھا، ایک فرد کا سمجھے غلہ اضافی ملنا تھا، وہ تو ان کے لیے بہت بڑی حیثیت رکھتا تھا، آسان اور معمولی بات تو تھی نہیں، اور وہ ان کو چاہیے تھا. اب کہیں کہ فارسل معنا، بھیج دیجئے، نوازش کیجئے، فارسل معنا اخانا، ہمارے بھائی کو بھیجیے ہمارے ساتھ، نقتل، ہم غلہ لا سکیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی ضرور نگہبانی کریں گے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہم اس کی خوب دیکھ بھال کریں گے، ہم حفاظت کرنے میں سستی نہیں کریں گے، اور اب واقعی کرنا بھی ایسا ہی تھا، لیکن اب سچی بات کا یقین دلانا مشکل ہو گیا. قالا، باپ نے جواباً ارشاد فرمایا، هل آمنکم علیہ، کیا میں تم پر اعتماد کروں اس کے بارے میں؟
الا کما آمنتکم علی اخیہ، جیسے میں نے اعتماد کیا تھا تم پر اس کے بھائی کے بارے میں، من قبلو، اس سے پہلے، من قبلو، اس سے پہلے، جیسے میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتماد کیا تھا. حل آمنکم، کیا میں اعتماد کروں علیہ، اس کے بارے میں، الا کما، جیسے کما آمنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے میں نے اعتماد کیا تھا تم پر اس کے بھائی کے بارے میں. فاللہ خیر حافظا، اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے. تم جو یہ حفاظت کا دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اس کی نگہبانی کرو گے، تم اس کی حفاظت کرو گے، تو یہ کیا ہے؟ غلط. تم تو پہلے اس کے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکے، اور میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتماد کیا تھا، تو اب میں اس کے بارے میں بھی کروں؟ نہیں، تم کیا کہتے ہو کہ تم حفاظت کرو گے؟ اللہ حفاظت کرتا ہے. فاللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ زیادہ مہربان ہے تمام مہربانی کرنے والوں سے. وَلَمَّا فَتَحُوا، اور جب انہوں نے کھولا، متاعہم، اپنا سامان، وَجَدُوا بِضَاعَتَہم، انہوں نے دیکھا کہ ان کا تو رقم بھی واپس لوٹا دی گئی، ردت الیہم، ان کی طرف واپس لوٹا دی گئی. اب تو وہ خوب ہی ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ رقم بھی بوریوں میں واپس کر دی گئی. خوشی سے بے قابو ہو گئے، اور جب غلہ ختم ہوا دوڑے دوڑے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بس اصرار ہی کرنے لگ گئے. اب آپ دیکھیں نا، نوعیت، پوزیشن، سچویشن کیسی بن گئی کہ ان کو ایک بنتے ہی بنی کہ بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ کر دیجئے تاکہ ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں. بھائی غلہ بھی مل رہا ہے، پیسے بھی، رقم بھی واپس مل رہی ہے، اور بادشاہ اتنا ہم سے محبت کر رہا ہے، پھر یہ بھی تو کوئی ایک آسان بات نہیں ہوتی. یہ بھی تو ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی عزت شوکت جس کو اللہ نے دی ہو، اس سے وہ آپ کو خاص پروٹوکول دے، تو یہ بھی آپ کے لیے ایک عزت کی بات ہوتی ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے، چاہے دنیاوی لحاظ سے ہو چاہے دینی لحاظ سے ہو. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہر ایک کو نہیں ملتا. یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اور سبحان اللہ، بندہ اس کو سمجھے تو یہ بہت بڑی اللہ کی عطا ہے. اور خصوصاً جب اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے اور دینی شخصیت کی طرف سے ملے تب تو اور بڑی عطا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا انعام ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا. دنیاوی والے معاملات میں بھی ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا، تو دینی معاملہ تو پھر بہت ہی اس سے بڑا ہے. اب یہ کہہ رہے کہ ہمیں تو بھائی خاص پروٹوکول دیا، ہم سے تو اسپیشل بادشاہ نے گفتگو کی، ہمیں تو عزت دی، ہمیں تو غلہ دیا. اب یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ان کی اپنی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ بھی اب بھید کھل جائے گا کہ کبھی کبھی انسان ایسے ہی سمجھتا ہے یہ سارا کچھ شاید میری وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس پر یہ عطائیں کسی اور کی ہوتی ہیں. اللہ اب خوب ترغیب دینے لگے اپنے باپ کو. قالو، بولے، یا ابانا ما نبغی، دیکھیں ہمارے والد، ہم اور کیا چاہتے ہیں. ہذہ بضاعتنا ردت الینا، ہمارا مال بھی لوٹا دیا گیا ہماری طرف. ونمیر اہلنا، ہم لائیں گے اونٹ اپنے گھر والوں کے لیے. ونحفظ اخانا، اور اپنے بھائی کی خوب حفاظت کریں گے. ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کا بوجھ ہمیں زیادہ مل جائے گا، ہم لائیں گے. ونزداد کیل بعیر، ایک اونٹ کا بوجھ ہم زیادہ لائیں گے. ذالک کیل یسیر، یہ غلہ تو بہت تھوڑا ہے، تو ہم جب دوبارہ جائیں گے تو اور لائیں گے، تو آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، تاکہ ہم اپنے اہل خانہ کے لیے کیا لے آئیں؟ غلہ لے آئیں، اور بھائی کی وجہ سے غلہ اور ملے گا. اور اب بھائی کو لے جانا اس لیے مجبوری تھی کہ بادشاہ نے یہ کہا تھا اب تم جب آؤ گے تو غلہ تمہیں تبھی ملے گا جب تم اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لاؤ گے، جب اس بھائی کو بھی ساتھ لاؤ گے، ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ورنہ میرے پاس مت آنا. اب چونکہ یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ بھائی کے بغیر غلہ ہی نہیں ملنا تھا، اب بادشاہ کے پاس دوبارہ جانے کا بھی دل چاہ رہا تھا.
مجبوری بھی تھی، غلہ بھی لانا تھا، تو کیا کرو، احسان کرو کہ بندہ تمہارے پاس لوٹ کر آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو نا رب العزت کتنے احسان فرماتا ہے، تو بندہ لوٹ کر اپنے مولا کے پاس جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں پر کیا کرو، احسان کرو، محبت کرو اللہ کے بندوں سے۔ اور محبت پھر ظاہر ساری خالی خولی تو نہیں ہوتی نا، منہ کی تو نہیں ہوتی۔ محبت کے کیا ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں۔ اب ضروری نہیں مال خرچ کر کے ہوتے ہیں، کوئی جان سے خدمت کر سکتا ہے، کوئی مال سے کر سکتا ہے، کوئی اچھے کلام سے کر سکتا ہے، کوئی علم دے کے کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف تقسیم رکھی ہے، ہر ایک کا اپنا مقام اور اپنی حیثیت ہے۔ لیکن اتنے سست، اتنے نکمے مت بنو کہ تم اپنی جان سے کسی اللہ کے بندے کو کوئی آرام نہ دے سکو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ اپنی زندگیوں پہ غور کرنے والا بنائے۔ اور اس کے لیے کس کی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، قربانی کی۔ آپ کو تو قربانی، آپ کو اگر کسی کی جانی خدمت کرنی ہے تو یقیناً آپ نے اپنی جان کو تکلیف دینی ہے، کسی کی مالی خدمت کرنی ہے تو یقیناً اپنا پسندیدہ اور قیمتی مال جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے، کبھی اس کو نکالنا ہے کسی کے لیے۔ اگر آپ نے کسی کو علم دینا ہے تو یقیناً اس کے لیے آپ کو اپنی طاقت صرف کرنی ہے، اپنا وقت دینا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ کچھ بھی دینا آسان نہیں ہے، ہاں جب اللہ چاہے تو اس کو آسان کر دے۔ اللہ چاہے، اللہ چاہتا ہے کب، اللہ تو چاہتا ہی ہے۔ بندے کی طرف سے کیا چاہیے ہوتا ہے، اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ ایسا ہو۔ بندے کی طرف سے کیا چاہیے ہوتا ہے، کوشش۔ کوشش کیے کرے گا نہیں تو کیسے چاہے گا۔ دیکھو درخت کیا کرتا ہے، درخت دوسروں کو نفع دیتا ہے، خود اپنے سائے سے نفع نہیں لیتا۔ پانی دوسروں کو نفع دیتا ہے، اللہ۔ تو یہ پوری کائنات اسی فطرت پر ہے۔ کائنات میں فطرت ہی کائنات کی یہ رکھی گئی ہے، آپ دوسروں کو نفع دیجئے، اللہ پھر آپ کے لیے نفع کے سامان کر دے گا۔ دیکھو درخت کیا کرتا ہے، اپنا آپ مٹاتا ہے نا، اور پھر لوگوں کو کیا دیتا ہے، سایہ دیتا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات پہ غور کیجئے، پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہریالی اللہ کے بندوں کو سکون بخشتی ہے۔ تو ایسے نہیں بیویوں، ایسے نہیں بیٹھے بٹھائے نہیں کوئی ہاتھ آتا، اللہ کے بندوں کو نفع دینے والے۔ اسی لیے اب سنو حدیث پاک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو زیادہ نفع دے، جو اللہ کے بندوں کے لیے نفع بخش ہو۔ تو چنانچہ اب ان لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے باپ سے اصرار کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، ہم زیادہ لائیں گے اونٹ کا بوجھ، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ غلہ تو تھوڑا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، نہیں بھیجوں گا میں تمہارے ساتھ، میں نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، تم یہاں تک کہ پختہ وعدہ کرو اللہ کی قسم کے ساتھ، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ تم ضرور لاؤ گے اسے میرے پاس، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، مگر یہ کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے۔ اب یہ نبی کا علم، گویا آپ کو پتا تھا ایسا معاملہ ہونے والا ہے۔ دیکھو نبی کا علم، وہاں بھی کیا ارشاد فرما دیا تھا، نہیں بھیجوں گا یوسف کو تمہارے ساتھ، ایسا نہ ہو اسے بیڑیا کھا جائے، نبی کا علم غیب۔ اب یہاں بھی کیا ارشاد فرما دیا، اسے نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، تم اللہ کی قسم کے ساتھ پختہ عہد کرو کہ تم اس کی حفاظت کرو گے، اور یہ کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، ہائے ہائے، وہ تو جانتے ہیں نا ہو کیا رہا ہے معاملہ، لیکن اب ایک سچویشن کا اندازہ لگائیں
کہ اس سچے مرحلے پر ان کو اپنی بات منوانی کتنی مشکل ہو گئی جب ایک دفعہ اپنے معاملے میں وہ جھوٹ بول چکے۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں نصیحت لینے والا بنائے کہ کبھی کسی کے اعتماد کی پٹی کو خراب نہ کرو۔ وہ جو اس نے اپنی آنکھوں پر آپ پر اعتماد کی پٹی باندھی ہے اس کو ہمیشہ بندھا رہنے دو۔ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ کبھی اس کے اعتماد کو خراب مت کرو، ورنہ کبھی سچے مقام پر تمہیں بہت پریشانی ہو سکے گی۔ پھر فلما آتوہ، پس جب وہ آپ کو لے آئے، موثقہم، آپ کے پاس اپنا پختہ وعدہ، یعنی جب وہ لے آئے آپ کے پاس اپنا پختہ وعدہ، جب آپ نے مسلسل انکار کیا، انہوں نے مسلسل اصرار کیا، آپ نے کہا میں اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج رہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھیجیں، انہوں نے بہت اصرار کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، پختہ قسم اٹھاؤ، اللہ کا نام لے کر یقین دلاؤ کہ تم اسے بحفاظت واپس لے آؤ گے۔ اب جب انہوں نے بہت اصرار کیا اور قسمیں کھا کر باپ کو یقین دلایا، تو پھر آپ نے کیا ارشاد فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ آپ نے فرمایا میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا، میرا بھروسہ تو اپنے رب پر ہے اور اسی کی حفاظت مجھے کافی ہے۔ سبحان اللہ، ہائے سبحان اللہ، اے اللہ، اس سے یہ بھی پتہ چلا لوگوں پہ اعتماد مت کرو، اللہ پہ اعتماد کرو۔ جب تم کسی چیز کو بھیجو، کرو کچھ، وہ کرے تو پھر کیا کرو؟ اللہ پر اعتماد کرو، اللہ پر یقین کرو، اللہ کا یقین، اللہ پر اعتماد، اللہ کی ذات پر سچا توکل، وہی ہے جو حفاظت کرے گا۔ تم بولو اس بندے نے تو بڑے پختہ وعدے کیے ہیں، یہ حفاظت کرے گا، اور ہماری عادت ایسی ہے کہ ہم تو اسی طرح بول دیا کرتے ہیں، لوگوں پر ایسے ہی اعتماد کیا کرتے ہیں، لیکن نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اللہ پر میرے اللہ پر میرا بھروسہ ہے، ٹھیک ہے تم قسم کھا لو اللہ کی، لیکن میرا بھروسہ میرے رب پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی کس چیز کی؟ بنیامین کو ساتھ لے جانے کی، کیا ارشاد فرمایا؟ میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے، فاللہ خیر حافظا، یہ پیچھے جو آیت کریمہ گزری ہے نا یہ اس کے ساتھ ہے، فاللہ خیر حافظا، انہوں نے کہا تھا نا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم بہت اس کی نگہبانی کریں گے، تو آپ نے فرمایا کیا میں تم پر ایسے اعتماد کروں جیسے میں نے اعتماد کیا تھا اس کے بھائی کے بارے میں؟ فاللہ خیر حافظا، اللہ سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا ہے، تم کیا حفاظت کرو گے؟ وہ جو پیچھے ابھی یہ کلام گزرا ہے، تو اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ظاہری اسباب کے بجائے اللہ پر بندے کو سچا یقین ہونا چاہیے، لیکن یہ مرحلہ بھی بہت مشکل ہے بندے کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، وقال، اور کہا، اب آپ نے حکم یعنی اجازت دے دی کس بات کی؟ کہ ٹھیک ہے اپنے بھائی کو ساتھ لے جاؤ، بنیامین کو ساتھ لے جاؤ۔ اب دیکھیں، اب باپ ہے نا تو کیا ارشاد فرما رہے؟ وقال، اور فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، شہر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ،
بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے. کیوں؟ کیونکہ جب تم ایک جتھے کی صورت میں جاؤ گے اور ایک جتھے کی صورت میں جب داخل ہوگے شہر میں، تو لوگ تمہارے جتھے کو دیکھ کر تم سے حسد کریں گے. ایک تو اس لیے بھی اور دوسرے اس لیے بھی کہ تم ماشاء اللہ کڑیل جوان ہو، تندرست ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو، اور نظر بد کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے سارے بھائیوں کا اتنا بڑا جتھا دیکھ کر لوگ تمہیں نظر لگا دیں. اور دوسرے یہ کہ بادشاہ سے تم نے بتایا کہ بادشاہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے، تو بادشاہ جو اس نے تم سے اتنا حسن معاملہ کیا، تم سے اچھا برتاؤ کیا، تمہیں اسپیشلٹی دی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، تو کہیں یہ بھی تمہارے لیے حسد کا باعث نہ بن جائے. اور ہوتا ہے یہ چیزیں حسد کا باعث، نظر بد کا باعث بن جایا کرتی ہیں، کیونکہ نظر بد حق ہے. اور جب کوئی پھر اس طرح کا معاملہ حسد والی اس سے دیکھتا ہے تو بہرحال معاملات ڈیمیج ہوتے ہیں بندے کے. تو آپ نے ان کو نظر بد سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا، کیونکہ نظر حق ہے. اور کسی کے دل میں حسد کی کب کوئی کیفیت پیدا ہو جائے یہ بھی انسان ظاہر ہے کسی کے دل تو دیکھتا نہیں ہے. تو اس لیے کیا فرمایا کہ تم الگ الگ جانا، یعنی ایک ظاہری طور پر آپ نے ایک تدبیر بتائی جو یہ ثابت کرتی ہے کہ ہمیں نظر بد سے بچنے کے لیے، اور جہاں ہم یہ گمان کریں کہ یہاں کسی کے حسد ہمیں ڈیمیج کر سکتا ہے اور ہمارے ان معاملات سے اس حاسد کا حسد اس طرف آ سکتا ہے، تو وہاں کیا کرو، اپنے معاملات کو پوشیدہ کرو. کیا کرو؟ ہاں، پھر تم گلے میں ڈھول بجا کے بجاتے نہ پھرو، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے ان معاملات کو، کسی سے آپ کا اچھا تعلق ہے، کسی سے اچھا معاملہ ہے، کسی اور طرح اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے، تو ان کو کیا کرو، چھپاؤ. اور چھپاؤ بھی کہاں سے؟ اپنے قریبی لوگوں سے. دور کے لوگ تھوڑی آ رہے ہیں آپ کو دیکھنے. آپ کے قریبی رشتے ہی سب سے پہلے اس کا شکار ہوتے ہیں. اور کسی کے چہرے پہ تھوڑی لکھا ہوتا کہ کوئی حسد کرے گا. ہاں، اللہ ہمیں بھی حسد کرنے سے بچائے. اللہ ہمیں بھی بچائے اور ہمیں اپنے معاملات کو بھی اس تدبیر سے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حسن تدبیر عطا فرمائے کہ ہم خواہ مخواہ لوگوں کے لیے حسد کا باعث نہ بنے. کسی معاملے پہ ایسے نہ اترائیں کہ لوگوں کے دل میں خواہ مخواہ وہ جذبات آ جائیں. اللہ اکبر. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، نظر بد سے بچانے کے لیے بھی اور حسد سے بچانے کے لیے بھی. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی. میں نے تو تمہیں ایک تدبیر دی ہے. تدبیر کیا؟ تدبیر دی ہے، لیکن پھر بھی تقدیر میں کیا ہے؟ اس سے میں نہیں بچا سکتا، یا میری تدبیر نہیں بچا سکتی. من شیء، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی. تدبیر ہے یہ، لیکن ہاں تدبیر دیکھو دونوں باتیں بتائیں کہ انسان ہر بات کو یہ بھی نہ کہہ دے ہائے تقدیر میں یہ لکھا تھا، تقدیر میں یہ لکھا تھا، اور خود کچھ بھی تدبیر نہ کرے. اس کا بھی وہ ہو گیا. اور پھر دوسری سچویشن بھی آ گئی کہ تدبیر کر کے سارا بھروسہ تدبیر پہ نہ کرے، تقدیر کو بھی ملحوظ رکھے. تدبیر کر کے تقدیر کو بھی ملحوظ رکھے، پھر سارا اعتماد تدبیر پہ نہ کرے، لیکن تدبیر بھی کرے. کیونکہ تدبیر نہیں کرے گا تو کیا جانور تھوڑی ہے. اللہ نے تجھے عقل دماغ کس لیے دیے ہیں؟ تاکہ تو اپنے دینی دنیاوی معاملات میں اچھی تدبیر کرے، اچھی جانور کی طرح زندگی نہ گزارے. ایک چپل بھی اتارے تو طریقے سے اتارے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کسی سلیقے مند اور ایک اچھے شخص کی اتری ہوئی چپل ہے.
कपड़ा रखा जाए तो पता चले कि ये किसी होश ने नहीं रखा अपना कपड़ा, ये किसी इंसान ने रखा है। खाना खाए तो पता चले जानवर नहीं खा रहा, कौन खा रहा है? इंसान खा रहा है। वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शै, और नहीं फायदा पहुंचा सकता मैं तुम्हें अल्लाह की तकदीर से कुछ भी। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, नहीं है हुक्म मगर अल्लाह के लिए। अलैहि तवक्कलतु, उसी पर मैंने तवक्कुल किया। व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, और उसी पर तवक्कुल करना चाहिए तवक्कुल करने वालों को। और जब किसी को नजर बद लग जाए तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसरैन करीमैन को अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, ये दुआ से दम फरमाया करते थे। तो ये पढ़ के बच्चों पे फूंक देनी चाहिए। और जब कोई चीज़ पसंद आए तो क्या कहे? तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन अल्लाहुम्मा बारिक फीही। याद करो क्या? तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन अल्लाहुम्मा बारिक फीही। वरना क्या कहा करे? माशा अल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या पढ़े? माशा अल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो आपने इरशाद फरमाया अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून, मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया और उसी पर तवक्कुल करना चाहिए तवक्कुल करने वालों को। अमरे मकरू से बचने की तदबीर भी बता दी, ठीक है, तदबीर भी करनी है। फिर साथ भी तंबीह भी फरमा दी कि अल्लाह की तकदीर के सामने किसी को दम मारने की ताकत नहीं। ये तदबीरें उसी वक़्त कारगर हो सकती हैं जब अल्लाह का हुक्म हो और उसी का फरमान अटल है। हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। वलम्मा दखलू, और जब वो मिस्र में दाखिल हुए, अब गए, बेटों को रुखसत किया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह अल्लाह, भाई जाहिर है अपने घर से एक साथ सारे बेटों को भेजना। और फिर अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे बनियामीन, उनसे बहुत मोहब्बत फरमाते थे। अब वो भी साथ चले गए, उनको भी भाई ले गए। और कितनी मुश्किल से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी कोई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से पूछे। अब क्या हुआ? वलम्मा दखलू मिन हैसु अमरहुम अबूहुम, जब वो मिस्र में दाखिल हुए तो उसी तरह दाखिल हुए जिस तरह उन्हें हुक्म दिया था उनके बाप ने। मा काना युगनी अनहुम मिनल्लाहि मिन शैइन, वो नहीं फ़ायदा पहुंचा सकता था उन्हें अल्लाह की तकदीर से कुछ भी, इल्ला हाजतन, मगर एक एहतियाती तदबीर, फ़ी नफ्सी याकूबा, जो नफ्स याकूब में आई, क़दाहा, तो उन्होंने उसे पूरा किया। उन्होंने उसे पूरा किया। मतलब अल्लाह की तकदीर में जो है उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, मगर एक तदबीर थी जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में आई। व इन्नहु लज़ू इल्मिन, बेशक वो साहिब इल्म थे। कौन? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। इसीलिए तो क़यामत तक जब ये कुरान पढ़ा जाता रहेगा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ये तदबीर नज़र बद से बचने के लिए लोगों के सामने आती रहेगी। व इन्नहु लज़ू इल्मिन, बेशक वो साहिब इल्म थे। लिमा अल्लमनाहु, वजह इसलिए कि हमने उसे सिखाया था। वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते। यानी साहिब इल्म आपको कहा गया। और फिर ये भी पता चला कि यकीन मुहकम था और इज़्न इलाही के बगैर कोई तदबीर कारगर नहीं हो सकती। हाँ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म भी था, क्योंकि नबी गैब का इल्म रखता है। उनको इल्म था कि जो मिस्र का हुक्मरान है वो आपका लख्त जिगर यूसुफ है, लेकिन अल्लाह की तरफ से अभी राज को जाहिर करने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए और ये खूबसूरत ज़िंदगी के तरीक़े भी लोगों के सामने आ जाएं कि नज़र बद से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ हसद के जज्बात पैदा होने का इम्कान हो वहाँ खुद को बचाना चाहिए। और
اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت عطا فرما دی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم کو قرآن نے ذکر کیا کہ آپ بڑے علم والے ہیں. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم کو قرآن نے بتا دیا کہ آپ بڑے علم والے ہیں تو پھر تمام انبیاء کے نبی، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، میرے اور آپ کے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک کیا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب کل ہم سنیں گے کیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں داخل ہوئے ہوں گے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئیں گے، پھر انہیں غلہ ملے گا، پھر کیا معاملہ ہوگا. اور کل طاق رات بھی ہے، خصوصی دعا بھی ہوگی. آپ ہر رات سورہ یوسف میں شامل رہیں، دوسروں کو شامل کروائیں، سب کو شوق دلائیں اور انشاءاللہ تعالی قرآن کی اس نعمت سے حصہ پائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا محمد. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا کرم الاکرمین، ماہ رمضان کی ان مبارک راتوں میں اے اللہ، ان پر نور فضاؤں میں، ان پر نور ہواؤں میں اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہم سب کو نظر بد سے بچا، حاسد کے حسد سے بچا، ہر شر سے بچا، ظاہری اور باطنی امور کے شر سے بچا، انسانوں اور جنوں کے شر سے بچا، ہر وسوسہ ڈالنے والے کے وسوسے سے بچا الہی، ہر وسوسہ ڈالنے والے کے وسوسے سے بچا الہی، ہمیں ہر خرابی والے امور سے بچا، برے لوگوں سے بچا، بری صحبتوں سے بچا، بری سوچوں سے بچا، برے فکروں سے، برے افکار سے بچا، برے خیالات سے بچا. اللہ ہمیں اچھے اور پاکیزہ لوگوں کا ساتھ عطا فرما. اللہ ہمیں اچھے اور پاکیزہ لوگوں کا ساتھ عطا فرما، اچھی صحبتیں عطا فرما، اچھی قربتیں عطا فرما، نیک مومن مخلص زہد تقوی والے باوفا ساتھی عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما. مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ماہ رمضان کی ان مبارک راتوں میں ہم پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، خاص برکتیں اتار دے. اے اللہ وہ برکتیں اتار جو تو اپنے محبوب بندوں کو عطا فرما رہا ہے. اللہ ماہ رمضان کی ان روشن جگمگاتی راتوں میں جو اب بس ہمارے درمیان سے جانے کو ہیں، اے اللہ تو ہم پر اپنا خاص فضل و احسان فرما دے، ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں کی فہرست میں شامل فرما لے، ہمیں اپنے نیک بندوں کے گروہ میں داخل فرما لے. ہمارے والدین، بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، ہمارے اعزاء و اقارب کی، ہم سے محبت کرنے والوں کی اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. اللہ ہماری بخشش فرما، اللہ ہماری بخشش فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری بخشش فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما. اللہ مغفرت کی بھیک ہماری جھولی میں ڈال دے، بخشش کی بھیک ہماری جھولی میں ڈال دے. اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اندرونی بیرونی طور پر حفاظت فرما، اوپر نیچے سے ہماری حفاظت فرما، ظاہری اور باطنی طور پر ہماری حفاظت فرما، جسمانی طور پر ہماری حفاظت فرما، روحانی طور پر ہماری حفاظت فرما، اخلاقی طور پر ہماری حفاظت فرما، مالی طور پر ہماری حفاظت فرما، اہل و عیال کے اعتبار سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی، سب کی جان و مالوں کی خیر فرما، سب کے جان و مالوں میں برکتیں عطا فرما، ہماری آل اولاد کو صحت، تندرستیاں، عافیت اور سلامتیاں اور ایمان والی زندگیاں عطا فرما.
مولا ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، دین کا خدمت گزار بنا دے، پرچم اسلام کو سر بلند کرنے والا بنا دے۔ الہی ان کے دلوں میں دین کا ذوق شوق عطا فرما، اپنی محبت کا ذوق شوق عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا رب العالمین، ہم سب سے تو راضی ہو جا، ہم سب سے تو راضی ہو جا، اپنی رضا ہمارا مقدر فرما دے مولا، اپنی رضا ہمارا مقدر فرما دے مولا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، التجاؤں کو قبول فرما، جو مانگتے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے یا مانگنا نہیں آتا یا جہاں تک ہماری نیت اور ارادے نہیں پہنچ سکتے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔